صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات جیسے کہ گزشتہ سالوں سے ذکر کیے جا رہے ہیں، آخر میں دو اہم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور سنجیدہ مسئلے دو ذکر کیے جائیں گے، جس کا تعلق رمضان المبارک کے روزے سے اور تراویح سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صحابی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے ذکر کریں گے۔ یہ مصعب بن عمیر ان کا نام ہے، دادا کا نام ہاشم ہے، کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ کے والد۔ یہ اسلام کے زمانے سے پہلے مکہ المکرمہ کے رہنے والے تھے۔ اسلام کے زمانے سے پہلے یعنی ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے تو بڑے ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ما رأیت منہ احسن لمۃ ولا انعم نعمۃ من مصعب بن عمیر، کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حسین زلفوں سے زیادہ میں نے کسی نوجوان کی خوبصورت زلفیں نہیں دیکھیں کہ ایسی خوبصورت زلفیں، اور نعمتوں میں جس طرح یہ نوجوان پلا بڑا ہے اس سے زیادہ میں نے کسی نوجوان کو نعمتوں میں اس طرح پلا بڑا نہیں دیکھا کہ جس طرح اس کے یہ نعمتوں کے اندر پلا بڑا ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کان اعطر، کہ سب سے زیادہ عمدہ خوشبو لگانے والے تھے، البس سب سے زیادہ بہترین سے بہترین لباس پہننے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے تھے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مرکز بنایا تھا، جس کو مدرسے بھی کہہ سکتے ہیں، خانقاہ بھی کہہ سکتے ہیں، مرکز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مرکز دار ارقم کو بنایا تھا مکہ المکرمہ میں۔ وہی صحابہ کرام آتے تھے، آپ علیہ السلام ان کو باتیں بتاتے تھے، وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہوتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، چپکے سے آتے تھے، ان کی والدہ کو، ان کے گھر والوں کو ان کے اسلام کے لانے کا پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ ایک دفعہ عثمان بن طلحہ انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فوراً ان کی والدہ کو شکایت کی کہ بھئی آپ کا بیٹا بھی مسلمانوں کی طرح اوپر نیچے ہو رہا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے یہ تو لگتا ہے مسلمان ہو گیا ہے۔ والدہ کو پتہ چلا، والدہ نے اور ان کے گھر کے افراد نے ان کو پکڑا اور ان کو قید میں ڈال دیا۔ پھر ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، یعنی اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں تاکہ وہاں کھلی فضاؤں میں دین کی خدمت کر سکیں اور دین اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہوں۔ ان کو موقع لگا تو لگے ہاتھوں یہ بھی وہاں سے ہجرت کر گئے حبشہ۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چلا کہ اب، اور وہ خبر جھوٹی تھی لیکن چونکہ ان کے علم میں نہیں تھی یہ بات، کہ کافر یعنی مکہ کے جو مشرک ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی ہے کہ اب ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ اپنی مذہبی جو عبادات ہیں اس کو سر انجام دیں، آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ پھر جب یہ آئے لیکن جب مکہ پہنچے تو وہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی، ایسا کوئی کام نہیں تھا۔ پھر یہ مکہ المکرمہ میں رہنے لگے۔ اس کے بعد ان کے اوپر تنگی کا زمانہ آیا، چنانچہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ المکرمہ کے اندر بڑی تنگی دیکھی ہے، بڑی مشقتیں دیکھی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہوا تھا ہجرت کا حبشہ کا، تو یہ حبشہ دوبارہ بھی گئے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ مدینہ المنورہ پھر انہوں نے ہجرت کی، نبی علیہ السلام کی ہجرت کے تقریباً کوئی 12 دن پہلے یہ ہجرت کر گئے، اور وہ جو بیعت کی تھی مسلمانوں یعنی کہ وہ جو مدینہ المنورہ سے آئے تھے اور ایک گھاٹی پر بیعت کی تھی مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر، اب ظاہر بات ہے استاد چاہیے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے استاد کا انتخاب فرمایا۔ وہ استاد تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ اس نے اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں اپنی دنیا کی راحتوں کو قربان کر دیا، آسائشوں کو قربان کر دیا، اور یہ جو اس کی جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں نے اس کو دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی آسائشوں سے مصروف کیے رکھا، یعنی یہ بس اپنے نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سے کوئی ان کی غرض نہیں تھی۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر یہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کے گھر میں یہ ٹھہرے۔
اسعد بن زرارہ، ان کے گھر میں یہ ٹھہرے اور یوں مسلمانوں کو دین کی باتیں بتانے لگے، قرآن سکھانے لگے، دین کے مسائل سکھانے لگے۔ اس لیے صحابی فرماتے ہیں غالباً برا بن عازب رضی اللہ عنہ، تو فرماتے ہیں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں استاد ہمارے پاس آئے، ان کا وہ پہلے نمبر کے جو استاد تھے جن کی پہلی باری تھی حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ پھر عمر بن مکتوم بھی آئے تھے، پھر عمار بن یاسر آئے، سعد بن ابی وقاص آئے، عبداللہ بن مسعود آئے، بلال حبشی آئے، عمر فاروق آئے۔ یعنی نبی کا ہر صحابی عالم تھا، نبی کا ہر صحابی علم والا تھا۔ نبی علیہ السلام پھر ان کی تشکیل فرماتے رہے اور وہ اہل مدینہ کے پاس آتے رہے۔ اب تک نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے شاگرد، ٹرین یافتہ شاگرد اور اسی طرح طلبہ وہ ان کے پاس بھیجتے تاکہ ان کو قرآن سکھاتے۔ لہذا یہ مائنڈ رکھنا کہ اب ہماری جو ہے نا عمر قرآن سیکھنے کی نہیں ہے، پہلے تو ہم جو ہے خوب کیا ہے ایمان بنائیں گے، نہیں بھائی، وہ تو قرآن اس وقت اس قرآنی احکام زیادہ اترے مدینہ میں تھے، اس لیے یہاں مدینہ میں جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا تو ساتھ ساتھ قرآن بھی سکھانے کی ترتیب شروع ہو چکی تھی۔ خود کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مصعب بن عمیر باقاعدہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے، عمر فاروق، حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود جو اس امت کے فقیہ ہیں، اتنے بڑے زبردست قسم کے جو ہے نا وہ مفتی اور عالم دین ہیں، انہوں نے پھر یہ اہل مدینہ کو قرآن کی تعلیم دی اور قرآنی احکام اور مسائل سکھائے۔ وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان تھے کہ جوڑا ہر روز نیا جوڑا بدلتے، بہترین خوشبو لگاتے، اب مجاہدے میں اتنے آئے اس لیے کہ ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، بلکہ کیا ان کا کھانا پینا بند کر دیا، حکم پانی بند کر دیا تھا، تو صرف ایک جوڑے کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ مجاہدوں میں تھے کہ جس طرح سانپ کی کھال خشک ہو کر گر جاتی ہے، ایسے ان کی جسم کی کھال خشک ہو گئی تھی، اور ایسے عاشق رسول تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر جب ہوا، رمضان المبارک 17 رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے مہاجرین کی طرف سے سب سے بڑا جھنڈا ان کو عطا فرمایا، اور اسی طرح غزوہ احد میں بھی ان کو مہاجرین کا جھنڈا عطا فرمایا۔ ابن قمیہ ملعون بدبخت، اس نے مصعب بن عمیر کو دیکھا، وہ یہ سمجھا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، وہ یہ سمجھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے، اور جھنڈا ان کے سیدھے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر حملہ کیا تو سیدھا بازو ان کا کٹ گیا، صرف یہ رہ گیا، ہاتھ پورا کٹ گیا، اور پھر انہوں نے جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا، تو اس نے دوسرا وار کیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، اب ظاہر بات ہے بازو کے دو حصے رہ گئے، جھنڈا تھا تو انہوں نے جھنڈے کو اپنے بازوؤں کا حلقہ بنایا اور جھنڈے کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، اور یہ کہا کہ میں اللہ کے نبی کے جھنڈے کو کبھی بھی نیچے ہونے نہیں دوں گا، سر نگوں ہونے نہیں دوں گا۔ اس لیے میرا نوجوان بھی فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ میری گردن تو جھک جائے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین اور شریعت کا جھنڈا سر نگوں نہیں ہونے دوں گا، میں غیروں کے طریقے نہیں اپناؤں گا۔ انشاءاللہ اب اس باڈی اور جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی چھاپ ہوگی۔ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے دین کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو اور سر بلند ہو کر جاؤں، میں سر نگوں ہو کر نہ کروں۔ نیت کریں، اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اللہ ہمت بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت پھر جب ان کی پھر اس ظالم نے نیزے کی انی اتنا زور سے نیزہ مارا سینے پر کہ نیزے کی انی اڑ کر ان کے سینے پر لگی اور ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی کپڑا تھا جو جسم پر تھا، اب ان کو کفن کی ضرورت شہید کو بھی تو پڑتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کو بھی، اب ان کے جسم پر کپڑا ہی اتنا مختصر تھا، ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے اور یہاں حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سر کی طرف کپڑا کیا جاتا کفن کا، پاؤں نظر آتے، پاؤں کی طرف کھینچتے سر نظر آتا، اب فیصلہ یہ ہوا کہ سر کی طرف کپڑا کر دیا جائے، اور اذخر یہ گھاس ہے، یہ مدینہ المنورہ اور ان علاقوں میں یہ گھاس ہوتی ہے، تو اس گھاس کو ان کے پاؤں پر رکھ دیا گیا اور یوں ان کو جو ہے نا وہ قبر میں اتار دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں
وہ اب ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو وہ کھانا جب ان کے سامنے پیش ہوا تو وہ رونے لگے. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا قتل حمزہ، حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا. حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا، اور آج میرے سامنے اتنی نعمتیں رکھی ہوئی، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. اور آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا، یعنی ایک آج کا دن ہے کہ آپ مشقتوں میں ہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب تمہارے سامنے ایک قسم کا کھانا رکھا جائے گا، پھر دوسرے قسم کا کھانا آئے گا، پہلا قسم کا کھانا اٹھا دیا جائے گا، تمہارے سامنے مشروبات طرح طرح کی آئیں گی اور نعمتیں ہوں گی. اب بتاؤ تمہارا آنے والا وہ دن بہتر ہے یا آج کا دن بہتر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن بہتر ہوگا اس لیے کہ ہم عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر دیں گے. صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ بھئی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں گے، اتنی مشقتیں نہیں ہوں گی، خوب اللہ کی عبادت کریں گے. ہم بھی نیت کریں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو جتنا ہو سکے کام کر کے اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے لمحات کو قیمتی بناؤں گا اور خوب عبادت میں لگاؤں گا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو اچھا ہے نا کہ ہماری مشقت کم ہو جائے گی، عبادات میں زیادہ لگیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آج کا دن کل کے دن سے زیادہ بہتر ہے، یہ مشقت والا دن بہتر ہے کل کے دن سے. ایسا نہ، وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں اتنے مگن ہو